بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کے جو اسماء ہیں یعنی قرآن کے جو نام ہیں یہاں سے شروع کریں گے۔ تو قرآن حکیم کے ایسے نام جو خود قرآن میں مذکور ہیں ان کی تعداد 55 ہے۔ ایسے نام جو خود قرآن میں مذکور ہیں ان کی تعداد 55 ہے۔ علامہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 نام شمار کیے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قرآن کی صفات ہیں، صفاتی نام ہیں۔ قرآن کے جو صحیح یا ذاتی نام ہیں علامہ زرقانی فرماتے ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سے ایک القرآن ہے۔ یہ قرآن کا لفظ قرآن میں 70 بار آیا ہے۔ کل ہم تفصیل سے پڑھائے، اس کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا ایک نام ہے الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ یہ لفظ قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ اور ایک قرآن کا نام ہے الکتاب۔ الکتاب سے اشارہ ہے کہ یہ قرآن صحیفوں میں، ورقوں میں لکھا ہوا ہے۔ الکتاب سے مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو جاتا ہے جس میں مستشرق یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کا نام الکتاب نہ ہوتا۔ قرآن کا ایک نام التنزیل بھی ہے۔ تنزیل کا لفظ یہ قرآن میں 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن کا ایک نام ہے الذکر۔ یہ 5 نام ہیں جو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کے اجزاء، بنیادی طور پہ قرآن جو ہے 2 اجزاء سے مرکب ہیں، آیات اور صورتیں۔ عہد نبوی میں قرآن حکیم کی یہی تقسیم تھی۔ باقی جو تقسیمات ہیں رکوع اور پھر منازل وغیرہ یہ جو ہیں عہد نبوت کے بعد میں وجود میں۔ آیات، یہ آیت کی جمع ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے نشانی، معجزہ، علامت، دلیل اور برہان۔ یہ آیت کا لفظی معنی ہے۔ اور آیت کا اصطلاحی معنی ہے آیت کلمات کے اس مجموعہ کا نام ہے جس کا آغاز بھی ہو، جس کا اختتام بھی ہو اور وہ کسی صورت میں شامل ہو۔ یہ آیت کا اصطلاحی معنی ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ تو تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں جو آیات ہیں وہ 6000 ہیں، یعنی 6000 پر متفق ہیں۔ 6000 سے کم کسی کا قول نہیں ہے۔ مگر اس تعداد پر جو اضافہ ہے تو اہل کوفہ کی تحقیق یہ ہے 6236 آیات ہیں، اور یہ قول حضرت علی کی طرف منسوب بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو قرآن مجید کے نسخے ہیں، تاج کمپنی ہے، اسی طرح حافظ ہے، پاک کمپنی ہے، ان کے مطابق بھی قرآن کی جو آیات ہیں وہ 6236 ہیں۔ اہل شام کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق 6226 آیات ہیں قرآن میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یا حضرت عائشہ کی طرف جو منسوب ہے قول وہ یہ کہ 6666 آیات ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ آیات کی گنتی سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آیات کی تعداد میں اختلاف کیوں ہے، جب قرآن ایک ہی ہے الحمد سے لے کر والناس تک، تو پھر آیات کی تعداد میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی آیت کا تعین وقف سے ہوتا تھا، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران وقف فرماتے تو یہ سمجھا جاتا کہ یہاں ایک آیت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، لیکن بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیات ملا کر بھی پڑھتے تھے، جسے بعض صحابہ جو ہیں وہ ایک آیت سمجھ لیتے، اور اسی طرح جو ہے مضمون کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام آیت کی بجائے کسی اور جگہ پر وقف کرتے، تو اس وجہ سے بھی صحابہ جو ہے وہ آیت کے تعین میں یا اس کو آیت سمجھ لیتے، پھر اس سے وہ اختلاف ہو جاتا۔ اسی طرح جو ہے ایک وجہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہر سورت کا جز ہے اور ایک مستقل آیت ہے، جبکہ اکثر اسے ہر سورت کا جز شمار نہیں کرتے، تو بسم اللہ کو آیت شمار کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف کی وجہ سے آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ سورت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کا جو دوسرا حصہ ہے، لغت میں سورت کے مختلف معانی ہیں، اور ہر معنی کے لحاظ سے قرآن مجید کی سورت کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے۔ اب آپ وہ معنی دیکھیں، برتن میں جو بچی ہوئی چیز ہے اس کو سورت کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے سورت بھی قرآن کا کچھ حصہ ہوتی ہے، یعنی برتن میں بچی ہوئی چیز بھی کسی چیز کا حصہ ہے، تو سورت بھی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ سورت بمعنی ٹکڑا، عمارت کا حصہ، تو جس طرح عمارت جو ہے وہ مختلف اجزاء کا مرکب ہوتی ہے، ایک عمارت کو بنانے کے لیے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن بھی مختلف صورتوں سے مرکب ہے، تو یہ مناسبت بھی واضح ہے۔ اسی طرح سورت کا معنی ہے منزلت اور شرف، اور یہ واضح ہے کہ قرآن کی ہر سورت کو جو اعزاز اور جو شرف حاصل ہے وہ کسی اور الہامی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ سورت کا ایک معنی ہے فصیل، فصیل کا معنی ہے شہر کی دیوار، دیوار پناہ بھی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب وہ شہر کو یا کسی جگہ آباد کرنا چاہتے تھے تو اس کے آس پاس ایک اونچی دیوار بناتے تھے، مخصوص راستے ہوا کرتے تھے جن سے لوگ داخل ہوتے، اور رات میں وہ دروازے بند کر دیا کرتے تھے۔ تو جس طرح شہر کی جو دیوار ہے وہ تمام عمارتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح سورت بھی اپنی تمام آیات کا احاطہ کیے ہوتی ہے۔ یہ تو لغوی معنی، اور ان میں مناسبت کا ہم نے پڑھا ہے۔ سورت کا اصطلاحی معنی، سورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو آغاز اور اختتام رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو۔ سورت اس ایسے مجموعے کو کہتے ہیں
جو آغاز اور اختتام رکھنے والی آیات پر مشتمل ہو اور ایک صورت میں کم از کم 3 آیات ہوتی ہیں، 3 آیتوں سے کم کوئی صورت نہیں۔ صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ بعض علماء یہاں پر بھی 113 کہتے ہیں، وہ سورت انفال اور سورت برات کو ایک ہی صورت شمار کرتے ہیں۔ سب سے بڑی صورت وہ سورت البقرہ ہے، 286 آیات ہیں، اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے سورت الکوثر ہے۔ صورتوں کے نام، قرآن حکیم کی تمام صورتوں کے مختلف نام ہیں۔ کچھ صورتیں ایک سے زائد نام بھی رکھتی ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ نام ہیں وہ سورت الفاتحہ کے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں سورت الفاتحہ کے 25 نام ذکر کیے ہیں۔ صورتوں کے یہ نام ایک دوسرے سے مختلف اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ہر صورت دوسری صورت سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے۔ اچھا، صورتوں کے نام اور صورتوں میں جو مضامین ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے مناسبت یا مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی صورت کا نام اس صورت کے تمام مباحث کا جامع ہو۔ اور صورتوں کے نام بسا اوقات ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو صرف اسی صورت میں منقول ہو، یعنی اس صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں وہ لفظ ہی نہیں آیا۔ جیسے یاسین ہے، یہ صرف سورۃ یاسین میں ہے۔ طٰہٰ ہے، یہ صرف سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ المائدہ، یہ صرف سورۃ المائدہ میں ہے۔ پورے قرآن میں 2 مرتبہ مائدہ کا لفظ آیا ہے۔ بسا اوقات اس صورت کا نام کسی ایسے واقعہ سے متعلق ہوتا ہے جو صرف اسی صورت میں مذکور ہو، جیسے سورۃ البقرہ میں گائے کا قصہ مذکور ہے، سورۃ مریم میں حضرت مریم کا واقعہ ہے، سورۃ السبا میں ملکہ سبا کا واقعہ ہے۔ اور بسا اوقات سورت کا نام ایسے احکامات سے متعلق ہوتا ہے جو اسی صورت میں مذکور ہوتے ہیں، جیسے سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کو نساء اسی لیے کہا جاتا ہے، اس میں عورتوں کے متعلق زیادہ احکامات ہیں۔ سورۃ الفتح، چونکہ اس میں فتح مکہ صلح حدیبیہ جس کو فتح مبین کہا گیا اس کے احکامات ہیں، اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب، یعنی پہلی سورت جو الحمد ہے، دوسری البقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، یہ ترتیب کس طرح سے ہے؟ تو جس طرح آیات کی ترتیب توقیفی ہے، اسی طرح صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترتیب کے بارے میں آگاہ کیا، اور آپ نے اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کو حکم دیا۔ مثلا سورۃ الفاتحہ میں پہلی آیت جو ہے الحمد ہے، دوسری الرحمن ہے، اور تیسری جو ہے مالک یوم الدین ہے۔ اب یہ الحمد پہلی کیوں ہے، الرحمن الرحیم دوسری کیوں ہے، مالک یوم الدین تیسری کیوں ہے، مالک یوم الدین پہلی کیوں نہیں ہے؟ یہ جو ترتیب ہے اس کا اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا، اور رسول اللہ نے صحابہ کو اس چیز کا حکم دیا۔ اللہ کا حکم تھا
کہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمد ہو، دوسری الرحمن الرحیم ہو، تیسری مالک یوم الدین۔ یہ مطلب ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، آیتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔ اللہ کا حکم تھا، پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری جو ہے البقرہ ہے، پھر آل عمران ہے۔ کیونکہ صحابہ کا جو حضرت عثمان کے مرتب کردہ مصحف پر اجماع تھا اور اجماع ہے، اس میں یہی ترتیب ہے۔ اگر صورتوں کی ترتیب غیر توقیفی ہوتی تو اس میں ضرور اختلاف ہوتا۔ اچھا، آگے صورتوں کی تقسیم ہے آیات کی تعداد کے لحاظ سے۔ صورتوں کی تقسیم آیات کی تعداد کے لحاظ سے، یہاں عنوان آپ یوں بھی قائم کر سکتے ہیں، قرآن کی صورتیں سابقہ الہامی کتابوں سے ان کا موازنہ یا تقابل، قرآن کی صورتوں کا سابقہ الہامی کتابوں سے تقابل اور موازنہ، تو اس لحاظ سے یہ صورتیں جو ہیں 4 قسموں میں منقسم ہیں۔ اور یہ تقسیم مسند احمد میں ایک روایت ہے، 114 صورتیں جو ہیں وہ 4 قسموں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طوال دی گئی ہیں، یہ حدیث ہے۔ انجیل کی جگہ معین سے نوازا گیا ہے، زبور کے بدلے مجھے مثانی عطا کیے گئے ہیں، اور مفصلات عطا کر کے مجھے فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ اب ہم ہر ایک کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ الطوال یا 7 الطوال یا 7 طویل صورتیں جو ہیں، یہ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ التوبہ تک ہیں۔ اگر آپ گنتی کریں تو یہ 8 ہیں، اس لیے کہ انفال اور توبہ کے درمیان جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، اس وجہ سے اسے انفال کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ہو گئیں۔ اور المعون یا المعین، یہ میت ان کی جمع ہے، یعنی وہ صورتیں جس میں 100 یا اس سے کچھ زائد آیات ہوں۔ یہ سورہ یونس سے سورۃ الفاطر تک 26 صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے المثانی، ایک منٹ، تو جو المثانی صورتیں ہیں یہ سورۃ یاسین سے شروع ہو کر سورۃ قاف تک ہیں، ان کی تعداد 15 ہیں، یعنی وہ صورتیں جن کی آیات 100 سے کچھ کم ہوں۔ مثانی کا معنی ہے دہرانا، بار بار پڑھنا۔ اب ان کو مثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ صورتیں بنسبت طوال اور معین کے زیادہ دہرائی جاتی ہیں، نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان میں عبرت انگیز قصے اور مثالیں بھی بار بار بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ مثانی کے بعد ہے المفصل، فصل سے معنی جدا، علیحدگی۔ تو مفصل کو مفصل بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، جدا جدا علیحدہ مضامین والی صورتیں جن میں فواصل یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے کثرت سے، یعنی صورتوں کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ کثرت سے فاصلہ ہے۔ ان مفصل کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، علماء مفصل میں بھی آیتوں کی تعداد برابر نہیں ہے، تو آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے 3 اقسام میں ہیں۔ سورۃ قاف سے یا سورۃ زاریات سے لے کر سورۃ بروج تک جو صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے، اور سورۃ بروج سے لے کر سورۃ لم یکن الذین تک یہ جو ہیں اوساط مفصل ہیں،
اور لم یکن سے آخر تک یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں، یہ صورتیں جو ہیں مفصل ہیں۔ مفصل صورتوں کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل کے بارے میں اپنی کتاب الاتقان کے بعد اندر 12 اقوال ذکر کیے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے 9 اقوال اس حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہے صورتوں کی تقسیم نزول کے لحاظ سے مکی اور مدنی۔ اس بحث کو ہم آگے اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ہم کل پڑھائے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد تو 86 مکی صورتیں ہیں، 28 مدنی ہیں، یہ عام طور پہ جو ایک قول ہے۔ لیکن 12 صورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اہل علم کے ہاں مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے 20 صورتیں بالاتفاق مدنی ہیں اور 82 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ باقی جن 12 صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے وہ درج ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الرعد ہے، سورۃ رحمان ہے، سورۃ الصف ہے، سورۃ التغابن ہے، القدر ہے، سورۃ البینہ ہے، سورۃ التطفیف ویل للمطففین، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی طرح سورۃ الاخلاص ہے، اور آخری 2 صورتیں جو ہیں معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اچھا، ان صورتوں میں اگر ہم دیکھیں تو الفاتحہ کے بارے میں راجح یہی ہے کہ یہ مکی ہے، اگرچہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مکہ میں بھی صورت نازل ہوئی اور مدینہ میں۔ اس کے بعد جو سورۃ رحمان ہے اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بآواز بلند مکہ میں پہلی بار جنہوں نے تلاوت کی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور انہوں نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی۔ سورۃ التطفیف جو ہے اس حوالے سے بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے، اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ سورۃ الاخلاص اس کے بعد ویل للمطففین، سورۃ الاخلاص جو ہے اس کے مضمون کو دیکھتے ہوئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے کیونکہ توحید کا ذکر ہے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اگرچہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید ہیں ان میں ان کو مکی لکھا ہوا ہے، راجح قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، کیونکہ ان میں جادو کا ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ایک یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا تھا، تو اس لحاظ سے یہ جادو کا جو واقعہ ہے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اثر نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے، اس لحاظ سے ان صورتوں کو راجح یہ ہے کہ مدنی شمار کیا جائے۔ قرآن مجید میں منازل اور احزاب، منازل منزل کی جمع ہے، احزاب حزب کی جمع ہے، تو صحابہ قرآن کو ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے، اس لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کر لی تھی، اس کو حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ تو پہلی منزل جو ہے یہ سورۃ فاتحہ سے سورۃ نساء تک ہے، 4 صورتیں ہیں۔ دوسری منزل سورۃ مائدہ سے سورۃ توبہ تک ہے، اس میں 5 صورتیں ہیں۔ یہ فیڈرل والے بچے یہ سوال یاد رکھیں، صورتوں میں کس منزل سے کون سی صورت کا آغاز ہوتا ہے، یہ یا 14ویں 15ویں 16ویں صورت کون سی ہے، 18ویں صورت کون سی ہے، یہ ان 2 میں سے ایک سوال اکثر اوقات وہ پوچھتے ہیں، آپ گزشتہ پیپر جو ہے اٹھا کے دیکھیں۔
قرآن مجید کی جو تیسری منزل ہے یہ سورۃ یونس سے سورۃ نحل تک ہے، 7 صورتیں ہیں۔ چوتھی منزل بنی اسرائیل سے فرقان تک ہے، اس میں 9 صورتیں ہیں۔ پانچویں منزل جو ہے سورۃ شعراء سے یاسین تک ہے، اس میں 11 صورتیں ہیں۔ اور چھٹی منزل جو ہے یہ سورۃ صافات سے لے کر حجرات تک ہے، 13 صورتیں ہیں۔ اور سورۃ قاف سے سورۃ الناس تک آخری منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ تو آپ 13 کو 5 کے ساتھ ضرب دو تو حاصل ضرب جو ہے وہ 65 ہے۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ فمی بشوق ہے۔ فا سے فاتحہ مراد ہے، اور میم سے مائدہ مراد ہے، یا سے یونس مراد ہے، با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، واو سے والصافات، اور قاف سے سورۃ قاف مراد ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے صورتوں کے بارے، یہ منازل کے بارے میں کہ یہ حضرت علی سے منقول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ منازل حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ تقسیم ہوئی، لیکن روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ منزلیں متعین کی تھیں۔ بعض صحابہ جو 1 ہفتے سے پہلے قرآن کو ختم کر لیتے تھے، تلاوت مکمل کر لیتے تھے، ان کے لیے یہ منازل مقرر ہیں۔ اچھا بھائی، اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ احزاب جو ہیں وہ 60 ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ احزاب یا حزب 60 جو ہیں، ہمارے ہاں جو قرآن مجید ہیں اس کا ایک پارہ ہے، اور ہر پارے میں 4 حصے ہیں۔ پہلا پاؤ، ربع، پھر اس کے بعد نصف ہے، پھر ثلث ہے، اور پھر اس کے بعد پورا پارہ ہے۔ اسی طرح ہے، جبکہ سعودی عرب میں وہاں پہ پارے کو، جو ہمارے ہاں ایک پارہ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے قرآن مجید میں پارے 30 ہیں، انہوں نے ہر پارے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ان کے نزدیک وہ حزب جا کے بنتے ہیں 8، تو حزب 60 جا کے بنتے ہیں، 8 نہیں 60 بنتے ہیں۔ تو ہر پارے کو جب آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں تو پھر احزاب یا حزب کی جمع جا کے بنتی ہے 60۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ کل حزب جو ہیں وہ 60 ہیں، وہ اسی لحاظ سے ہیں کہ ایک پارہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جو رکوع ہیں ان کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ رکوع کی جمع ہے، لفظی معنی جھکنا۔ قرآن مجید کے اندر 558 رکوع ہیں، ہمارے ہاں جو نسخے ہیں، لیکن فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں جو رکوعات کی تعداد بتلائی گئی ہے وہ 540 ہے۔ یہ 540 تعداد جو ہے یہ رمضان کی 30 راتوں میں ختم کرنے کے لحاظ سے ہے کہ رمضان کی جو 30 راتیں ہیں، ہر رکعت میں تراویح میں 1 رکوع پڑھیں تو یہ 540 جاتے ہیں۔ رکوع کی علامت قرآن مجید کے آپ حاشیے پہ دیکھتے ہوں گے، ساتھ میں عین ہے، تو اس کا مقصد عام طور پہ یہ ہے کہ اس مقدار کی تعین ہے جو 1 رکعت میں پڑھی جا سکے۔ عام طور پہ نمازی اس مقدار کو پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور بحث جو ہے وہ نقطوں اور اعراب کے بارے میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، مصحف عثمانی جو ہے وہ نقطوں سے اور اعراب سے خالی تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مدون ہوا اس میں بھی نقطے نہیں تھے، اعراب نہیں تھے۔ شہادت عثمان کے بعد بھی لوگ صحیح تلاوت کر لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے،
کیونکہ اہل عرب زبان دان تھے، ماہر قراء سے تلاوت سیکھتے تھے۔ مشکل جو تھی وہ عجمی مسلمانوں کی تھی جو صحیح عربی الفاظ سے واقف نہ تھے، پھر وہ نقطوں اور اعراب کی غیر موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں کرتے۔ اب ان حالات میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ قرآن میں اعراب لگائے جائیں۔ اعراب تو پھر لگ گئے، مگر لگائے کس نے، یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تو علماء جو ہیں اس حوالے سے 3 نام لیتے ہیں۔ ایک نام ہے ابو الاسود الدؤلی، ایک نام ہے یحییٰ بن یعمر، اور ایک نام ہے نصر بن عاصم اللیثی۔ مشہور یہ ہے کہ ابو الاسود الدؤلی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ علوم القرآن البرہان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ اعراب سب سے پہلے ابو الاسود الدؤلی نے کیا۔ اچھا، اگر الدؤلی ہے تو اس نے یہ کارنامہ کیوں سر انجام دیا، پھر اس پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے خیال میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے انہوں نے یہ کام کیا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے حکم سے انہوں نے یہ کام کیا۔ ابو الاسود الدؤلی نے ایک قاری کو سنا، قرآن مجید پڑھنے والے کو، وہ پڑھ رہا تھا ان اللہ بریء من المشرکین، درست ہے ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، لیکن وہ پڑھ رہا تھا رسولی، رسول کے لام کے نیچے زیر۔ اب اس کا مطلب تھا نعوذ باللہ کہ اللہ مشرکین سے بھی بری ہے اور اپنے رسول سے بھی، نعوذ باللہ۔ تو جب ابو الاسود الدؤلی نے یہ سنا تو آپ کو اس سے تکلیف ہوئی کہ، اور آپ نے کہا کہ خدا کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے رسول سے بیزار ہو۔ اور اس سے پہلے کہتے ہیں بصرہ کا جو والی تھا زیاد بن سمیہ، اس نے بھی یہ فرمائش کی ہوئی تھی، چنانچہ پھر یہ اس کام میں لگ گئے اور انہوں نے اعراب لگائے، لیکن ان کے اعراب موجودہ اعراب سے جو ہے نا ذرا مختلف تھے۔ انہوں نے کاتب سے یہ کہا کہ مجھے دیکھو، میں اپنے ہونٹ کسی حرف کے لیے اوپر کی جانب کھولتا ہوں تو اس حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دو، اگر میں دونوں ہونٹوں کو باہم ملاتا ہوں تو پھر حرف کے آگے ایک نقطہ لگا دو، اور اگر میں نے نیچے کی طرف اپنے ہونٹوں کو موڑا ہو تو اس کے نیچے نقطہ لگا دو۔ تو اعراب موجودہ زبر زیر پیش کی شکل میں نہیں تھے بلکہ وہ نقطوں کی شکل میں تھے۔ تو یہ پہلا قول تو ہو گیا زیاد۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابو الاسود نے یہ کام عبد الملک کے حکم سے کیا، اور ابو الاسود نے، ٹھیک ہے، ابتدا میں حرکات ابو الاسود الدؤلی نے وضع کی ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تحسین حروف کی کوشش کی گئی، اعرابی غلطیوں کے ساتھ ساتھ بھی صاد کدھر ہے، ضاد کس طرح ہے، عین، غین، دال، زال، یہ غلطیاں بھی اجمیوں سے ہونے لگیں۔ تو ان غلطیوں کے لیے رسم قرآنی میں حروف کی تحسین کا کام کیا گیا۔ اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے یہ ابو الاسود الدؤلی نے کیا۔ بعض کہتے ہیں ابو الاسود کا شاگرد تھا نصر بن عاصم، اس نے کیا، اور بعض کیا کہتے ہیں یہ کام کیا ہے یحییٰ بن یعمر نے۔ بہرحال یہ 2-3 نام سامنے آتے ہیں کہ یہ کارنامہ ان کا ہے۔ اچھا، ایک سوال یا یہ جدید طباعت قرآن کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ پریس ایجاد ہونے کے بعد سب سے پہلے ہیمبرگ کے مقام پر 1113
ہجری میں، اور یہ 1701 عیسوی بنتا ہے، 1702 یا 3 عیسوی جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہے۔ قرآن کریم طبع ہوا، اس کا ایک نسخہ اب تک دارالکتب المصریہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد مستشرقین نے کچھ نسخے طبع کرائے، لیکن چونکہ وہ مستشرقین کے تھے، مسلمانوں نے ان کو کوئی توجہ نہ دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مولائے عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں 1787 میں قرآن کریم کا ایک نسخہ طبع کرایا۔ تو یہ قرآن مجید کا پہلا نسخہ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے طبع کیا گیا جدید طباعت میں۔ علوم القرآن میں ایک بحث وحی کے بارے میں بھی ہے، اس کو ہم سرسری پڑھیں گے، آپ لوگ جانتے ہوں گے اور پڑھا بھی ہوگا۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، پیغام بھیجنا اور دل میں کوئی بات ڈالنا وغیرہ۔ اور قرآن مجید میں یہ وحی فطری الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضی، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا۔ وحی بمعنی جبلت بھی ہے، جیسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے جو ہے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یہاں اس سے مراد جو ہے اس کے دل میں جبلت میں یہ بات ڈال دی۔ اور وحی کا معنی اشارہ کرنا بھی ہے، جیسے حضرت زکریا کے بارے میں ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، حضرت زکریا نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا۔ اور وحی بمعنی کونی امر بھی ہے، یعنی کسی کام کا ہو جانا، جیسے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنے اندر کی خبریں بیان کرے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، یعنی یہ کون ہوگا، کون سے نکلا ہے کہ اس طرح ہو جا، تو پھر وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے۔ وہی بمعنی پیغام الہی بھی ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب اللہ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہ سب جو ہیں پیغام الہی کے معنی میں۔ وہی بمعنی وسوسہ بھی ہے، جیسے یوحی بعضہم الی بعض، کہ شیطان جو ہے وہ وحی کرتا ہے، یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ وحی کا لغوی معنی تھا۔ وحی کا جو اصطلاحی معنی ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، وحی اللہ کا کلام ہے جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو۔ شرعی وحی کی جو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ شرعی وحی کی جو قسمیں ہیں وہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان کی گئی ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے سوائے وحی کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر۔ تو یہاں وحی کی 3 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 ہے وحی قلبی، اس میں اللہ جو ہے براہ راست نبی کے دل کو مسخر کر کے کوئی حکم دیتا ہے۔ دوسرا ہے کلام الہی، کہ اللہ پاک جو ہے براہ راست کلام کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جو ہے ہم کلام ہوئے۔ اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے وحی ملکی، اللہ فرشتے کے ذریعے کیا کرے، پیغام بھیجے، اس کو وحی ملکی کہتے ہیں۔ فرشتہ کوئی پیغام لے کر آئے۔
اچھا، وحی کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے، آپ ان کو وحی کی کیفیت کہہ سکتے ہیں، نزول وحی کی کیفیت۔ ان میں سے ایک ہے رؤیا صالحہ، سچے خواب، اور اسی سے جو ہے وحی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ یہی فرماتی ہیں کہ آپ کو ابتدا میں جو سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ اچھا، اسی طرح دوسری صورت جو ہے جس کو کہا جاتا ہے دل میں کوئی چیز القاء کرنا، نفس فی الرو، دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، جیسے عام طور پر حضرت جبریل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صورت ہے صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی مانند آواز۔ اس میں جو ہے گھنٹی کی طرح آواز ہوتی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وحی کی سب سے مشکل صورت تھی۔ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا یہ سب سے آسان صورت، اور فرشتے کا اصلی شکل میں آنا علماء فرماتے ہیں ایسا 2 دفعہ ہوا ہے۔ بعض کتابوں میں 3 کا ذکر بھی ہے، بعض میں 4 کا ذکر بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی نازل ہوئی جب آپ آسمانوں میں تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوئی بنیادی طور پہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب ایسی وحی ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں، جیسے قرآن مجید ہے۔ اس کو وحی مطلوب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، اس کو پڑھنا تلاوت کرنا ثواب ہے۔ نزول قرآن کی ابتدا کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ 24 رمضان کا قول بھی ہے، 27 رمضان کا قول بھی ہے، اور الرحیق المختوم میں 21 رمضان کے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ 17 رمضان کا قول بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم پر صحیفے 3 رمضان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان، اور حضرت داؤد پر زبور 18 رمضان، اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی آخری 6 راتوں میں نازل ہوا۔ تو یہ ایک روایت ہے، اس میں مختلف اور بھی اقوال ہیں۔ نزول قرآن کی جو کیفیات ہیں یا قرآن کے جو تنزلات ہیں وہ راجح قول کے مطابق 2 ہیں، اگرچہ علامہ شمس الحق افغانی نے اپنی کتاب علوم القرآن میں 3 تنزلات کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 تنزلات کس طرح ہیں؟ ایک ہے اس کو اللہ کی ذات نے لوح محفوظ میں منتقل کیا، یہ پہلا تنزل ہے۔ دوسرا لوح محفوظ سے بیت العزت، اور تیسرا جو ہے وہ بیت العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر۔ باقی علماء جو تنزلات ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلا تنزل ہے لوح محفوظ سے بیت العزت، اور دوسرا جو ہے وہ بیت العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ ان تنزلات میں فرق یہ ہے کہ جو پہلا ہے وہ یک بارگی ہے، ایک ہی بار میں پورا قرآن لوح محفوظ سے منتقل ہوا بیت العزت میں، اس کو انزال کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے تنزیل، یعنی وہاں سے بیت العزت سے 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اس 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کی حکمت کیا ہے؟ تو ان کی حکمتیں جو ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوط کرنا، اطمینان دلانا، نزول وحی کے وقت نبی کے ساتھ مہربانی اور نرمی برتنا۔ آپ دیکھیں، سوچیں کہ چند آیات کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، آپ کی سواری بیٹھ جاتی تھی، پورا قرآن نازل ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ اور اسی طرح احکام کو تدریجاً نافذ کرنا اور آہستہ نازل کرنے کی وجہ سے قرآن کے یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی، تو اس قسم کی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ اس کے بعد ہوئی انزال و تنزیل، ان میں فرق ہے کہ انزال آہستہ ایک ساتھ نازل ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ تنزیل آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ پہلا تنزل جو ہے وہ انزال ہے اور دوسرا جو ہے وہ تنزیل ہے۔ علوم القرآن میں ایک بحث جمع اور تدوین قرآن کے حوالے سے بھی ہے، تو جمع یا تدوین قرآن کے کل مراحل جو ہیں آپ مختصر سن لیں، 3 ہیں۔ پہلا مرحلہ عہد رسالت ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ عہد صدیقی ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، 12 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس جنگ کے بعد اس کا مشورہ حضرت عمر نے دیا اور اس کام کی ذمہ داری دی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو ایسا کرنا میرے لیے آسان تھا۔ یہاں 1-2 باتیں یہ یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر کا نسخہ وفات تک ان کے پاس رہا، پھر یہ نسخہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ حفصہ بنت عمر کے پاس آ گیا، اور حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ سے نسخہ منگوا کر 7 نسخے تیار کیے، اور پھر یہ نسخہ واپس کر دیا۔ مروان بن حکم نے حضرت حفصہ کی وفات کے بعد یہ نسخہ جو ہے جلا دیا۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جو نسخہ تھا اس کی خصوصیات یہ تھی۔ اس نسخہ کا نام مصحف رکھا گیا، بعض میں بھی آتا ہے۔ اس نام کا مشورہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیا۔ اس نسخہ میں 7 حروف جمع تھے۔ یہ نسخہ خط ہیری میں لکھا گیا تھا۔ ہیرا یہ ایک جگہ ہے۔ اس میں صرف وہ آیات لکھی گئیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی چاہے ان کا حکم باقی تھا، جیسے آیت رجم، یہ اس نسخہ میں نہیں لکھی گئی۔ اور اس نسخہ پر جو ہے تمام صحابہ کا اجماع اور اس پر اتفاق بھی تھا، تو یہ ہے حضرت صدیق اکبر کا نسخہ۔ حضرت عثمان غنی کا جو زمانہ ہے اس میں تدوین قرآن یا جمع قرآن یا ایک قرات پر اتفاق کا جو مشورہ دیا وہ ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عثمان غنی بھی اس خطرے سے آگاہ تھے۔ مزید جب ان کی طرف سے آپ کو آگاہ کیا گیا تو آپ نے اسی مصحف کو منگوایا
اور لغت قریش پر ایک اور نسخہ تیار کیا، پھر اس کی نقول بنوا کر تمام عالم اسلام میں پھیلا دی۔ اب اس کو قریش کی لغت پر کیوں جمع کیا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ قریشی تھے، اور قریش جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ افصح العرب بھی تھے، اور قریش تمام قبائل سے ممتاز بھی تھے۔ قرآن کا نزول بھی اسی پر ہوا، باقی لغتوں میں آسانی کے لیے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اگر کسی اور لغت میں قرآن کو جمع کیا جاتا تو ہر قبیلہ اختلاف کرتا کہ ہماری اس میں لغت کے مطابق جمع کرو، تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے قرآن کو لغت قریش میں جمع کیا گیا۔ اچھا، یہ پھر کس طرح تیار ہوا، ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ حضرت عثمان نے سیدہ حفصہ سے وہ مصحف منگوایا، صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بہتر کاتب کون ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا زید بن ثابت۔ آپ نے پوچھا کہ فصیح عرب کون ہیں؟ بتلایا گیا کہ سعید بن عاص۔ تو آپ نے حکم دیا کہ سعید املا کرائیں یعنی لکھوائیں اور زید لکھیں۔ پھر آپ نے 4 رکنی ایک کمیٹی بنائی، ان کے نام لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ سیدنا زید، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے اور زید کے مابین کچھ اختلاف ہو تو پھر اس جگہ قرآن کو قریش کی زبان میں لکھو، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، اس نسخے کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں، تمام صورتوں کو ترتیب وار ایک ہی مصحف میں لکھا گیا۔ مصحف کو سامنے رکھ کر اس کو تیار کیا گیا، اور اس خط میں یہ رعایت بھی رکھی گئی کہ 7 حروف اس میں آ جائیں، اور اختلاف قرأت کی صورت میں اس پر اکتفا کیا گیا جو قرأت متواتر تھی، منفرد اور مشہور قرأتوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح ذاتی مصاحف میں، یعنی کچھ صحابہ نے اپنے ذاتی مصاحف جو تیار کیے ہوئے تھے ان میں جو انہوں نے وضاحتی بیان یا اضافی نوٹ یا تفسیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں درج کی ہوئی تھیں، ان کو غیر اہم قرار دیا گیا، ان کو اس نسخے کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اور اس نسخہ کی ایک روایت کے مطابق 5 اور ایک روایت کے مطابق 7 نسخے تیار کر کے ان کو مکہ، مدینہ، شام، یمن، کوفہ، بصرہ، بحرین بھجوایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی نسخے تھے ان کو جلا دیا گیا تاکہ جھگڑے کا احتمال بھی باقی نہ رہے۔ علوم القرآن میں ایک چیز، پہلی وحی کا جو نزول ہے جس میں سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس کو آپ اسائنمنٹ کے طور پہ لے لیں کہ وہ قصہ اور واقعہ کس طرح ہے۔ آپ گھر آئے، آپ نے زوجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ یہاں حضرت خدیجہ نے پھر آپ کو تسلی دی ہے، وہ جو تسلی کے الفاظ ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، وہ انٹرویو میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں
یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے. یہ سارا واقعہ جو ہے آپ پڑھ آئے ہیں. اس میں کوئی ایک اور چیز کہ ورقہ بن نوفل نے یہ کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا. یہاں آپ نے یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی جبریل امین ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ پر بھیجا تھا. موسیٰ کے الفاظ ہیں. اور جب نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر طیار نے تلاوت کی سورۃ مریم کی، انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا. تو نجاشی نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا، ورقہ بن نوفل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے واحج کا نزول بند ہوا. اس کو فترت واحج یا انقطاع وحی کہا جاتا ہے. اس کی جو کم سے کم مدت ہے وہ بعض کہتے ہیں کچھ دن، بعض جگہوں میں 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 3 سال بتلائی جاتی ہے. لیکن یہ بات 3 سال والی عقل کو وہ لگتی نہیں ہے، کیونکہ 3 سال کے بعد تو اعلانیہ تبلیغ کا حکم مل چکا تھا. قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ پہلے کاتب واحج کون سے ہیں؟ اور اسی طرح کچھ اور علوم القرآن کے حوالے سے، بلکہ اس کو آج ہم ختم کر لیتے ہیں کہ پہلے کاتب واحج جو ہیں، آپ دیکھیں جہاں آپ کے سامنے ہے، حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں مکی دور میں سب سے پہلے کتابت کی ذمہ داری قریش کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے انجام دی. اب آپ غور کریں ذمہ داری کے لفظ پر. اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں فرمایا کہ خالد بن سعید کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت سب سے پہلے میرے والد نے کی، جو ابتدائی 4 مسلمانوں میں سے تھے. تو ایک ہے کتابت کی ذمہ داری. تو کتابت کی ذمہ داری جو سب سے پہلے دی گئی ہے وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو. لیکن جو سب سے پہلے کتابت کی ہے، یعنی بغیر ذمہ داری کے، ان کی ذمہ داری نہیں تھی، انہوں نے خود کتابت کی ہے، وہ ہیں خالد بن سعید. اب پیپر میں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا؟ مکہ کے پہلے کاتب وحی کون ہے؟ آپ سے یہ سوال آ جائے، آپشن میں عبداللہ بن سعد بھی ہو، آپشن میں خالد بن سعید بھی ہو، تو آپ نے لکھنا ہے خالد بن سعید. اگر سوال ہو کہ مکہ میں کتابت کی ذمہ داری کس کو دی گئی، حضرت خالد بن سعید بھی ہو، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بھی ہوں، تو آپ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا. اگر قریش کا لفظ آ جائے کہ قریش میں سب سے پہلے کتابت کی ذمہ داری کس کو دی گئی، تو تب بھی آپ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو نام آتے ہیں بعض کتابوں میں کتنی بڑی غلطیاں ہوتے ہیں کہ مدینہ میں ایک صحابی جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کو جو ہے مکہ کے پہلے کاتب وحی بنا دیتے ہیں. زید بن ثابت کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا. تو 4 ہجری میں 14 دنوں میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھی ہے، تب ان کی عمر کی 14 سے 15 سال. اس کو بھی بعض کتابوں میں مکہ کا پہلا کاتب واحد بنایا ہوا ہے. تو صرف یہی 2 شخصیت ہیں، زید بن ثابت ہے، ایک زید بن حارثہ ہے، ایک زید بن ثابت ہے. تو بہرحال آپ نے پہلے کاتب واحد کے حوالے سے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ویسے کتابت سب سے پہلے خالد بن سعید نے کی ہے، ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو دی گئی ہے.
مدینہ میں جو سب سے پہلے کاتب وحی ہیں کوئی اس میں اشکال یا اعتراض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آخری جو کاتب وحی ہیں وہ بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مطلقاً جب کاتب وحی کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 4 دفعہ جو ہے اصلی شکل میں دیکھا ہے، وہ 4 مقامات یہ ہیں۔ ان میں کچھ جگہوں میں روایات کے لحاظ سے اختلاف بھی ہے۔ ایک تو ابتدائے نبوت میں، دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پر، تیسری دفعہ جو ہے مقام اجیاد پر، اور چوتھی مرتبہ جو ہے یہ کعبہ پر۔ یہ کعبہ والی بات جو ہے یہ ان کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اصلی شکل میں دیکھنے والی بات جو ہے وہ 4 ہے، جن میں سے مستند وہ 2 مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا۔ اسباب نزول، تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ سبب نزول کے ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے 2 قسم پر ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو اللہ نے خود نازل کی ہیں بغیر کسی واقعہ اور پس منظر کے، اور ایک وہ آیات ہیں جو کسی خاص واقعہ، کسی خاص پس منظر میں، کسی خاص سوال کے جواب میں نازل ہوئیں۔ تو جو آیتیں اس طرح نازل ہوئی ہیں تو وہ واقعہ، وہ سوال یا وہ پس منظر جو ہے وہ شان نزول کہلاتا ہے، اس کو سبب نزول یا اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں جی ایک وہ آیات ہیں جو بغیر کسی سبب کے نازل ہوئیں، خود اللہ نے نازل کی، مثلا انبیاء کے قصے، مستقبل کے واقعات، قیامت کی منظر کشی۔ اچھا، ایک وہ آیات ہیں جن کے نزول کا کوئی نہ کوئی سبب تھا، یعنی کسی نے سوال پوچھا، کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی پس منظر، تو اس واقعہ کو، اس سبب کو، اس پس منظر کو جو ہے شان نزول کہا جاتا ہے۔ مثلا صحابہ نے ایک سوال پوچھا کہ یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ پہلے دن نکلتا ہے تو وہ تلوار کی مانند، پھر یہ بڑھتا جاتا ہے، پھر یہ گھٹتا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یسألونک عن الأہلہ، تو یہ صحابہ کا پوچھنا، سوال کرنا، یہ جو ہے شان نزول ہے۔ اسی طرح کفار نے یا یہود نے روح کے بارے میں سوال کیا، یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ سوال کرنا یہ ایک سبب نزول ہے، ایک شان نزول اس کو کہا جاتا ہے، اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ تو باقی اس کے بارے میں اصطلاحی تعریف جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے سبب نزول کے حوالے سے، اور باقی باتیں بھی۔